نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے باعث امن بن جائے، وہ جہاں بھی ہو دوسرے اس سے راحت پائیں، اور صدقات کی جو مختلف اقسام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، ان میں سے ایک قسم جو آخری درجے کی تھی وہ یہ بتائی کہ انسان اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دے، اور یہ بیر منیمم ہے، سب سے کم درجہ ہے صدقہ کا، لیکن بہت ہی ضروری۔ ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہم یہ سب سے کم درجے کا صدقہ بھی نہیں کر سکتے؟ یعنی بڑی بڑی چیزیں تو اللہ کی راہ میں دینا ایک دشوار عمل ہے، اور اگر ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں تو دوسروں کی خدمت ہی کرے، اور اگر خدمت نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ان کو اذیت نہ دیں۔ اور ان اذیت دینے والی چیزوں میں سے ایک بہت بڑی چیز لوگوں کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنا، لوگوں کو تکلیف دینا، مثلا ٹریفک کو کسی بھی طرح بلاک کر کے گھنٹوں کے لیے دوسروں کو اذیت میں مبتلا کر دینا، یہ تمام چیزیں ایمان کے منافی ہیں۔ بات یہ ہے کہ انسان کے ظاہری اعمال اسی وقت اچھے ہو سکتے ہیں اور مستقل طور پر انسان کے اندر اسی وقت تبدیلی آتی ہے جب اس کا باطن خوبصورت ہوتا ہے۔ ایمان انسان کے اندر جو کوالٹیز پیدا کرتا ہے اس میں سے ایک بہترین کوالٹی توکل کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسے کی۔ یہ بھروسہ، یہ ٹرسٹ اور انشیکیبل ٹرسٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے اندر ایک سیکیورٹی کی کیفیت محسوس کرتا ہے، اطمینان پاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ دوسروں کے لیے بھی امن کا باعث بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنوں کے بارے میں فرماتے ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ بے شک مومن تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، یعنی وہ اللہ کی بات کو معمولی بات نہیں سمجھتے، وہ اسے بہت اہمیت دیتے ہیں، اور ان کی حالت بدلنے لگتی، ان کا دل ہل جاتا ہے کہ اتنی عظیم ہستی کی بات ہو رہی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی، یعنی قرآن مجید وہ سنتے ہیں، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اس ایمان میں اضافے کی وجہ سے وہ اپنے رب پر توکل کرنے لگتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ توکل ایسی خوبی ہے کہ اگر کسی کے اندر آ جائے تو وہ زندگی کی مشکلات میں پھر ہمت نہیں ہارتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب ایک امتحان میں ہیں، دنیا میں بھیجے اس لیے گئے کہ ہم سب کو پرکھا جا رہا ہے کہ ہم کس کوالٹی کے ہیں، ہماری کیا ورث ہے، ہم کس چیز کے مستحق ہیں، ہم کیا پروو کرتے ہیں، کیا ثابت کرتے ہیں کہ ہمارا مقام کہاں ہونا چاہیے۔ اس پرکھنے میں، اس آزمائش میں انسان کو ہر روز ناخوشگوار حالات سے گزرنا پڑتا ہے، بہت سی چیزیں مرضی کے خلاف ہوتی ہیں، اور زندگی میں فائدے کے ساتھ ساتھ کئی نقصانات بھی اٹھانے پڑتے ہیں، اور یہ کم و بیش ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسے میں یا تو انسان ان مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے یا پھر ان کے سامنے ہار جاتا ہے۔ مومن تو کبھی مایوس نہیں ہوتا، مومن تو ہمت نہیں ہارتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے رب پر توکل کرتا ہے، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے کہ وہ ان مشکلات میں تنہا نہیں ہے، کوئی ہے جو اس کو دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جو اس کی پکار سن رہا ہے، کوئی ہے جو اس کی مدد پر قادر ہے، کوئی ہے جو سارے خزانوں کا مالک ہے۔ یہ کیفیت جب انسان کے اندر آتی ہے تو وہ بڑے سے بڑے طوفانوں میں بھی پرسکون رہتا ہے، اور وہ زندگی کے اس کٹھن سفر پہ قدم بقدم آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور بالآخر ایک روز اپنے رب سے جا ملتا ہے۔ جب توکل کی کمی ہوتی ہے تو انسان تھوڑ دلا ہو جاتا ہے، بزدل ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کو چھوٹی چھوٹی مشکل بھی بہت بڑی نظر آنے لگتی ہے، اور وہ اس کا مقابلہ کرنے سے گریز کرنے لگتا ہے۔ لیکن جب انسان کے اندر اللہ پر بھروسہ آتا ہے، اللہ پر یقین آتا ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو یہ چیز، یہ احساس اور یہ سوچ ہی انسان کو بہادر بنا دیتی۔ اس کا عملی نمونہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ غزوہ احد ایک مشکل غزوہ تھا، اس میں کچھ لوگوں کی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو جیتی ہوئی جنگ ہارنا پڑی۔ اس جنگ کے خاتمے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ جاتی ہوئی مشرکین کی فوج کا پیچھا کریں۔ اس موقع پر لوگوں نے یہ کہا کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم،
کہ تمہارے لیے لوگ جمع ہو گئے ہیں، یعنی تمہارے مقابلے میں بہت بڑی فوجیں اکٹھی ہو گئی ہیں، فخشوہم، ان سے ڈرو۔ لیکن ڈرنے کے بجائے صحابہ کرام کے دل میں اللہ پر جو توکل تھا اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کافی ہے ہم کو اللہ اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یعنی ہم اپنے زور بازو پر اعتماد نہیں کرتے، ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور لوگوں کے مقابلے میں ہمیں اللہ ہی کافی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام، ان کی زندگی میں بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جب نمرود کے حکم سے ان کو آگ میں پھینکا گیا تو اس وقت ان کی زبان پر یہی کلمہ تھا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ مجھے کافی ہے اور وہ بہترین وکیل ہے، کارساز ہے، توکل اور بھروسے کے لائق ہے، وہی مجھے اس آگ سے نکالے گا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح وہ آگ ان کے لیے گل و گلزار ہو گئی اور ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو گئی اور انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ کسی بھی مومن کے اندر یہ صفت نہایت ضروری ہے، اور رمضان میں جب ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہوتا ہے، ہم دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایمان مضبوط ہوتا ہے، تو اس کے ثمرات میں سے، اس کے نتائج میں سے ایک نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر یہ صفت پیدا ہو جاتی، اور انسان اپنی عملی زندگی میں جب بھی کسی مشکل میں گھرے، جب بھی کسی مشکل کا شکار ہو، فوراً اس کی توجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف چلی جائے، کیونکہ وہی ایک ہستی ایسی ہے جس سے ساری امیدیں رکھی جا سکتی ہیں، کیونکہ وہ صاحب اختیار ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ انسان کے لیے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، وہ اپنے بندے پر ظلم نہیں کرتا، وہ اپنے بندے کی دل کی باتیں بھی جانتا ہے، وہ اس کے چپ کے اس کے اندر کی سسکیوں کو بھی اور اس کے اندر کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ جب وہ دل ہی دل میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، اگرچہ اس کے ہونٹ بھی نہ ہل رہے ہوں، تب بھی اس کے دل کا کنیکشن اپنے رب کے ساتھ انتہائی مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو دوسرے لوگوں کے ساتھ یا دوسرے ہستیوں پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم نے دیکھا، غور کیا کہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے نقصان دینے کا ارادہ کر لے تو کیا وہ اس کی طرف سے آئے ہوئے نقصان کو دور کر سکتے ہیں؟ اور اگر میرا رب میرے ساتھ رحمت کا ارادہ کر لے تو کیا وہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ قل حسبی اللہ، کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے، اور اسی پر توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 266 میں ارشاد ہوتا ہے، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہوں، اور اس حال میں اس کو بڑھاپا آ پہنچے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ابھی کمزور ہوں، تو اچانک اس باغ پر ایک بگولا آ پڑے جس میں آگ بھری ہو تو وہ جل کر راکھ ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بیان کے بارے میں یہ چوتھی مثال ہے جو سورۃ البقرہ میں یا کے بعد دیگرے دی جانے والی مثالوں میں سے ایک ہے اور آخری ہے۔ مثال کا سیاق و سباق کچھ یوں ہے کہ خرچ کرنے کے بیان میں جو پہلے پے در پے آیات آئیں جن میں خرچ کرنے کی فضیلت اور خرچ کرنے کے کچھ آداب بیان ہوئے، اور پھر ریاکاری اور احسان جتانا اور اذیت جیسے اسباب بیان ہوئے جو خرچ کرنے کے اجر کو ضائع کر دیتے ہیں، تو یہاں خاص طور پر اس آیت میں بھی ریاکاری، احسان جتلانے اور اذیت دینے کے نقصانات کو واضح کرنے اور اس سے بچنے کی مثال دی جا رہی ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، اَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ اَیَوَدُّ، کیا چاہتا ہے احدکم، کوئی ایک تم میں سے۔ یہاں حمزہ استفہام کا ہے، یعنی استفہام نفی کے معنی میں ہے، یعنی کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کا ایسا باغ ہو جس کا اتنا بھیانک انجام ہو جو آخر میں بتایا گیا ہے۔ لیکن باغ کا جو منظر ہے اور باغ کی جو خوبصورتی ہے اس کو دیکھ کر تو ہر کوئی چاہے گا کہ اس کا ایسا باغ ہو۔ اس لیے یہاں پر سوال کیا گیا ہے۔ یودو کا لفظ ود سے ہے، ود کہتے ہیں خالص محبت کو، کسی چیز کے ساتھ کامل محبت ہونا، اس چیز کے حاصل ہونے کی آرزو اور تمنا کرنا۔
یعنی کیا کوئی تم میں سے ایسا باغ حاصل کرنے کی تمنا کرے گا، چاہے گا کہ وہ اس کے پاس ہو؟ کیسا باغ؟ من نخیل و آناب، جو کھجوروں اور انگوروں پر مشتمل ہو۔ کھجور اور انگور پھلوں میں سے بہترین پھل ہیں، جو غذا بھی ہیں اور دوا بھی ہیں۔ یہ پھل عام پھلوں کے مقابلے میں افضل ہیں، ان کے فوائد بھی زیادہ ہیں، اور خصوصاً ہم دیکھتے ہیں کہ عجوہ کھجور میں شفا بھی ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالائی علاقے کی عجوہ کھجور کا نہار منہ استعمال کرنا ہر قسم کے جادو اور زہر سے شفا ہے، یعنی ٹاکسنز وغیرہ بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ پھل مزے میں، ذائقے میں، غذائیت میں بہت مفید ہیں، فائدہ مند ہیں، اور اس لیے بھی ان کی مثال بیان کی گئی کہ عربوں کے ہاں یہ دو پھل عام طور پر پائے جاتے تھے جن سے سبھی واقف تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر مینگو کی مثال دی جاتی تو وہاں لوگ نہ سمجھتے کہ آم کیا ہوتے ہیں، تو قریب کی مثال دی گئی کہ لوگ بات بھی سمجھے۔ اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور جگہ بھی باغ والوں کا قصہ آیا تو وہاں بھی انہی پھلوں کا ذکر ہے۔ تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ انہار جمع کا صیغہ ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ باغ میں صرف ایک نہر نہیں تھی، مختلف طرح کی نہریں تھی، اور یہ باغ کے مختلف حصوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ باغ ایک بڑا باغ تھا، چھوٹا سا نہیں تھا۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک بہترین باغ تھا کہ جس میں آبپاشی کا مکمل انتظام تھا، کوئی اس میں مشقت کی بات نہیں تھی، کیونکہ بارش کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، اگرچہ بہت بہترین ہوتی ہے جب ہو تو، لیکن نہ ہو تو پھر کام رک بھی جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کنویں سے پانی نکال کے کھیت کو لگانا پڑے تو وہ بھی ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اس کے برعکس اگر کسی باغ کے اندر نہریں بہ رہی ہوں تو اس کے مالک کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ لوگ ایسی جگہ پر رشک کرتے ہیں، ایسے باغ پر، ایسے کھیت پر۔ اور اسی طرح یہاں من تحتها الانہار میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ وہ پانی اس کی اپنی ملکیت تھا، کہیں اور سے نہیں لے رہا تھا۔ بعض نہریں ایسی ہوتی ہیں کہ دوسروں کے علاقے سے بہہ کے آ رہی ہوتی ہیں اور وہ جب چاہے ان کا ناکہ بند کر دیں اور پانی رک جائے، تو ایسی بھی کوئی مشقت نہیں تھی، یعنی ہر لحاظ سے پرفیکٹ قسم کی سہولتیں تھی، مکمل سہولتیں تھی، بہترین صورتحال تھی۔ لہو فیہا من کل ثمرات، مزید یہ کہ اس باغ میں ہر طرح کے پھل تھے، یعنی پھلوں کی مختلف اقسام پر مشتمل تھا۔ اب جن کے نام نہیں لیے گئے، مختلف میوے، سبزیاں اور کئی قسم کے پھل ہو سکتے ہیں۔ تو اس باغ میں خاص طور پر 3 چیزوں کا ذکر ہے یہاں پر۔ نمبر 1 کہ اس باغ میں کھجوریں اور انگور ہیں، یہ ایسے پھل ہیں کہ جو تازہ بھی استعمال ہوتے ہیں اور خشک ہونے کے بعد بھی استعمال ہوتے ہیں، ڈرائی ڈیٹس اینڈ ڈرائی گریپس جو ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس کے اندر متعدد نہریں ہیں، اور تیسرا یہ کہ اس باغ میں اور بھی مختلف قسم کی نباتات ہیں، پھل ہیں، میوے ہیں۔ تو یہ اس آیت کا پہلا حصہ ہے، پہلا منظر ہے کہ ایک شخص کے ایسے باغ کی منظر کشی کی گئی ہے کہ جس کو امیجنیشن میں بھی دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے اور انسان رش کرتا ہے کہ کاش میرا ایسا باغ ہو۔ لیکن اب مثال کا دوسرا حصہ یا آیت کا دوسرا حصہ سامنے آتا ہے کہ باغ کا جو مالک ہے اب وہ بوڑھا ہو چکا ہے، ساری زندگی اس نے کام کیا، اپنا باغ لگایا، کیونکہ باغ کی جب تک کیئر نہ کریں، اس کا خیال نہ رکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ برباد ہو جاتا ہے، اس کا پھل نہیں آتا یا ضائع ہو جاتا ہے یا اس میں ویڈز اگ جاتی ہیں۔ لیکن اس شخص نے بھرپور خیال رکھا، پوری محنت کی، اور اب کام کر کر کے ریٹائرمنٹ کا وقت آ گیا، بالکل تھک گیا، بوڑھا ہو گیا۔ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کی کمزور اولاد ہے، یعنی خود مالک کو بڑھاپا لاحق ہو گیا ہے اور اولاد جو ہے وہ ابھی یا تو چھوٹی ہے، ضعفاء کمزور اس اعتبار سے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے کمزور ہو، وہ ہینڈی کیپ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو ان کے ساتھ، یا یہ کہ ناسمجھ قسم کی ذہنی طور پر، عقلی طور پر کمزور ہو کہ انہیں کام کاروبار نہ آتا ہو، اور ان سب کی روزی کا اور ان سب کی ضروریات کا انحصار اسی باغ پر ہو۔ تو اس شخص نے پوری محنت کر کے باغ تیار کر دیا تاکہ وہ بڑھاپے میں آرام کر سکے یا دنیا سے جانے کے بعد اس کی اولاد اس باغ سے پورا فائدہ اٹھا سکے۔ اب اسے اس باغ کی بھرپور آمدنی کی امید تھی، اور ہاں خاص طور پر یہاں بڑھاپے کا ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ بڑھاپا ایسی بیماری ہے یا ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جس میں انسان جوانی کی طرح بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا، زیادہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ جوان انسان جو ہے
وہ مزید اپنے کاروبار کو بڑھا سکتا ہے، زیادہ محنت کر سکتا ہے، کہیں کوئی کمی بیشی ہو جائے، نقصان ہو جائے تو وہ ایک نئی راہ اختیار کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر اب صورتحال یہ ہے کہ انتہائی بڑھاپا اور انتہائی کمزور اولاد اور اس کے بیچ میں ایک اور آفت آ گئی، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، تو اس باغ کو آ پہنچا ایک بگولا۔ اعصار جو ہے یہ ٹورنیڈو کو کہتے ہیں۔ عربی میں اس کا ایک معنی کیا جاتا ہے آگ کا بگولا جو جان لے لیتا ہے، یعنی اچانک آ پڑنے والی آگ جو انسان کو وہی بسم کر دے۔ اسی طرح اس کا معنی ہے گول گھومنے والی آندھی، بگولا جیسے ٹورنیڈو میں، اور پھر وہ ورٹیکلی اوپر کو بھی جاتی، یعنی گھومتی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بلندی کی طرف چڑھتی جاتی ہے اور ساتھ آگے بھی رواں ہوتی جاتی ہے۔ تو گول گھومنے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے گھیرے میں جو چیز آتی ہے پھر اس کو وہ فنا کر کے رکھ دیتی ہے، یعنی جس چیز کے پاس سے بھی گزرتی ہے اس سے لپٹ جاتی ہے۔ جیسے کپڑے کو بل دیے جاتے نا، تو ایسے یہ چیزوں کو بل دیتی جاتی ہے، اپنے اندر سمیٹتی جاتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ آندھی جو ہے اس کی خصوصیت کیا ہے کہ یہ تباہی لاتی ہے، یعنی اس میں خیر نہیں ہوتی۔ یہ ایسی ہوا ہے جو خیر نہیں لاتی، ریح و نقیم ہے، ہر چیز کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ عام طور پر نہیں چلتی ایسی ہوا، بہت ریئر کیسز میں ہوتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے 2003 میں ایسا ٹورنیڈو یا ایسا بگولا دریافت ہوا کہ جس میں ہوا بھی تھی اور اس کے اندر آگ بھی تھی، اور باقاعدہ اس کی ویڈیوز موجود ہیں نیٹ پر، یعنی تیز ہوا اوپر کو اٹھ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آگ بھی اوپر جاری۔ ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جہاں آگ ہوتی ہے اگر ہوا چلے تو آگ بجھ جاتی ہے، لیکن یہ اس قسم کی آگ ہے کہ ہوا نے اس کو اپنے گھیرے کے اندر لیا ہوا ہے اور وہ بھی خوب بھڑکتی چلی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی معنی کیا گیا کہ اس میں بہت شدید حرارت بھی ہے، فیہ نار۔ اب ہوا یہ کہ یہ گول گھومنے والی آندھی، یہ بگولا، یہ اعصار، یہ ٹورنیڈو آگ لیے ہوئے اس باغ کے پاس سے گزرا، اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور ہر چیز اس کی تباہ کر دی۔ اگر آپ نیٹ پہ دیکھیں تو جاپان کی ایک زلزلے کی تصویر نظر آتی ہے، اس میں ایک علاقہ دکھایا گیا ہے کہ جس میں زلزلے کے بعد ایسی ہوا سی چلی کہ جس میں آگ تھی، جس نے اس پورے علاقے کو شاید 38 منٹس میں جلا کے رکھ دیا۔ تو فاحترقت، یعنی جب یہ آگ پڑی اس باغ کو تو اس کے پتے، اس کے پھل، اس کی ٹہنیاں، اس کی جڑیں، سب کچھ خشک ہو گیا، جل گیا، راکھ ہو گیا۔ اب آپ سوچئے کہ اس آدمی کا حال کیا ہوگا، وہ کس قدر رنجیدہ ہوگا، کس قدر غمگین ہوگا کہ عین بڑھاپے میں اپنی کمزوری اور اولاد کی کمزوری کی حالت میں اس نے باغ کھو دیا کہ اب نہ تو وہ خود کما سکتا ہے، نہ بچے اس کو کما کے دے سکتے ہیں۔ مصیبت پر مصیبت پر مصیبت۔ اب انجام کیا ہے کہ زندگی آئندہ کی انتہائی تنگ ہوگی، حسرت ہوگی اور ریگریٹس ہی ریگریٹس ہوں گے۔ ساری محنت، سارا سرمایہ لگایا ہوا، ساری جوانی اس میں کھپائی ہوئی، سارا وقت لگایا ہوا، سب کچھ برباد ہو گیا آن کی آن میں۔ یعنی اب ہاتھ ہی ملتا رہ گیا وہ شخص کہ سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل گیا، شدید حسرت کا شکار ہو گیا۔ اب دیکھیے کہ ابتدا کتنی خوبصورت اور انتہا کتنی بھیانک، یعنی خوبصورت باغ، وافر پھل، وافر پانی، اور انتہا میں راکھ ہی راکھ، کچھ نہیں بچا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، یعنی دلائل واضح کرتا ہے، مثالیں بیان کرتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ تم غور و فکر کرو، یعنی عبرت حاصل کرو، سبق لو، رہنمائی حاصل کرو۔ یہ کن لوگوں کی مثال ہے؟ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو اپنے صدقات دینے کے بعد، نیک اعمال کرنے کے بعد احسان جتاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ساری نیکی جو بظاہر بڑی خوبصورت معلوم ہوتی ہے اس باغ کی طرح، سب کی سب ضائع ہو جائے گی، اس کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ملے گا آخرت میں، جبکہ ان کو اس کی شدید ضرورت ہوگی۔ تو آپ دیکھیے کہ اس باغ میں بہت ساری خوبیاں تھی، لیکن اس ساری خیر کے باوجود اس کے کہ اس میں پانی بھی تھا، نہریں بھی تھی، لیکن آگ حاوی ہو گئی۔ تو جب آپ ایسے باغ کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہر شخص کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اتنا مکمل اور اتنا خوبصورت باغ، مالک کتنا خوش قسمت ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ عین اس وقت جب کہ اس کو ضرورت ہے اس باغ کے فائدے کی، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا اور اس کے پاس صرف حسرتیں باقی رہ جاتی ہیں، غم، پریشانی، مستقبل کا خوف، تکلیف ہی تکلیف،
اولاد کو دیکھ کے، ان کی شکل کو دیکھ کے بھی تکلیف، اپنی حالت کو دیکھ کے بھی تکلیف، باغ کو دیکھ کے بھی تکلیف، ہر طرف مایوسی ہی مایوسی ہے۔ اسی طرح کی ایک مثال ہمیں سورۃ الکہف میں بھی ملتی ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ دو لوگوں کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک کے پاس 2 باغ تھے جن میں انگور تھے، اور انگور اندر تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس باغ کو کھجوروں نے گھیر رکھا تھا۔ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، باغ کے اندر کھیتی بھی تھی، یعنی اور بھی چیزیں لگی ہوئی تھی۔ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اس کے بیچ نہریں بھی چل رہی تھی۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کا بہت سا فائدہ تھا، پھل تھا، آمدنی تھی۔ تو آپ دیکھیے کہ ان 2 مثالوں میں کافی مماثلت بھی پائی جاتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص محنت کرتا ہے اور خصوصاً عبادت میں محنت کرتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے۔ ایسا عمل اس کھیت کی طرح ہے جس میں پھل پھول ہیں، نہریں ہیں، طرح طرح کے پھل ہیں، دلکش باغ ہے۔ یعنی یہ ہمارے نیک اعمال ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک دلکش باغ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور بگولا کیا ہے؟ نیکیوں کو ضائع کرنے والے اعمال، چاہے وہ جو ان آیات میں بیان ہوئے یا اس کے علاوہ جن کی کچھ تفصیل میں آگے جا کر بیان کروں گی۔ انسان اپنے اعمال کا سب سے زیادہ ضرورت مند کب ہوگا، یا ان کے اجر کا، یا ان کے ثمر کا، یا ان کے نتیجے کا؟ جب وہ اللہ کے پاس پہنچے گا۔ لیکن جب وہاں پہنچے گا، لم یجد شیئا، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اور پورا پورا اس کا حساب چکا دیا جائے گا۔ تو بنیادی طور پر یہاں ایک منافق شخص کے اعمال کا ذکر ہے جو بظاہر بڑی بڑی نیکیاں کرتا ہے، چیریٹی کے بڑے بڑے کام کرتا ہے، لیکن وہ صدقہ خیرات صرف اور صرف دکھاوے کے لیے کرتا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں منافقین ہی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دکھاوے کے اعمال کرتے ہیں، ناپسندیدگی سے خرچ کرتے ہیں، لیکن جہاں شہرت کی بات ہوتی ہے وہاں پر یا ضرورت یا فائدہ یا مقصد کوئی ہوتا ہے تو خوب خرچ کرتے ہیں۔ تو باغ کے حسن اور خوبصورتی سے مراد منافق کا عمل ہے جو بظاہر بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ بظاہر بہت خوش اخلاق ہوتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، دعوتوں پہ آپ کو بلاتے ہیں، بظاہر لگتا ہے کہ لوگوں کے بہت سے کام کر رہے ہیں، لوگ آ کر ان کو اپنے مسئلے مسائل بتاتے ہیں، وہ ان کے مسائل حل کرنے کے لیے دوڑتے ہیں، خوشی غمی کے موقع پر وہ لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں، مبارکبادیں دینے حاضر ہوتے ہیں، کوئی فوت ہو جائے تو فوتگی کے موقع پہ حاضر ہوتے ہیں، اور بعض اوقات انہیں کوئی شکایت بھی ہو جائے تو شکایت بھی پی جاتے ہیں۔ لیکن جب ان کی مرضی کے خلاف کوئی چیز ہو جائے، یا جہاں ان کو کوئی فائدہ نظر نہ آئے، یا کوئی ان پر تنقید کر دے، یا پھر یہ کہ ان کے مفاد پر کوئی زد پڑے، تو ان کی اصلیت کھل کے سامنے آ جاتی۔ وہ جتنا بھی آپ کے ساتھ احسان کر رہے ہوتے ہیں، یا جتنے بھی بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان سب سے اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ اب وہ آپ کو سلام میں پہل نہیں کریں گے، آپ کو دیکھ کے مسکرائیں گے نہیں، آپ کو اپنی دعوت میں بلانا بھول جائیں گے، آپ کو مشکل پیش آئے گی تو وہ آپ کے کام نہیں آئیں گے، اگر آپ ان سے شکوہ بھی کریں تو وہ بھی کوئی بہانہ کر دیں گے، کیونکہ ان کو آپ سے شکایت ہو گئی۔ آپ انسان تھے، آپ سے غلطی ہو سکتی ہے۔ تو بعض لوگ دنیاوی فائدوں کے لیے دیندار بنے ہوئے ہوتے ہیں، دنیاوی فائدوں کے لیے وہ لوگوں میں اپنی پبلک ریلیشننگ بڑھانے کے لیے، پی آر کے لیے وہ لوگوں کے ساتھ بہت اچھا رکھ رکھاؤ کرتے ہیں، لیکن جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ لوگوں سے ان کو فائدہ نہیں پہنچا جس کی وہ توقع رکھتے تھے، یا کوئی شخص ان کی توقعات پہ پورا نہیں اترا، تو سب کچھ ختم کر کے رکھتا۔ اور آپ حیران ہوگے کہ یہ کیسے دوست تھے، یہ کیسے لوگ تھے کہ جو اتنی محبتوں کا اظہار کرتے تھے، اور جب مقصد پورا نہیں ہوا تو نگاہیں ہی پھیر لی، رنگ ہی بدل دیا۔ تو ایسے شخص کی یہاں مثال دی جا رہی ہے کہ جس نے باغ سنوارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ڈفرینٹ چیزوں کا ذکر ہے نا، پانی بھی ہے، کھیتی بھی ہے، کھجور کے اونچے درخت بھی ہیں، انگوروں کی بیلیں بھی لٹک رہی ہیں، اور بھی طرح طرح کے پھل ہیں، یعنی ہر قسم کی نیکیاں کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کے علاوہ باقی بھی نیکیوں کے کام کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے وہ کیا چاہتے ہیں؟ دنیا میں جلد ملنے والا بدلہ، اور جب وہ بدلہ نہیں ملتا تو پھر وہ نیکی نہیں کرتے۔ آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ صرف اس وقت کام کرتے ہیں جب آپ ان کی تعریف کرتے رہیں، ان کو تعریف کا فیول چاہیے ہوتا ہے، خوشامد کرتے رہیں، ان کے آگے پیچھے پھرتے رہیں، پھر تو وہ آپ کے کام آئیں گے، ورنہ نہیں۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ انتہائی خطرناک ہے، اس سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا انجام بڑا بھیانک ہے۔ کسی کے ساتھ مہربانی کرنا اس پہ گویا صدقہ کرنا ہے، تو اس کا واپس اس سے صلہ چاہنا اپنے اجر کو ڈھانا ہے۔
تو جو شخص شروع میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، لیکن کبھی اللہ کی رضا بھی دل میں ہوتی ہے، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ دکھاوا نہیں بھی کرتے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، تو ابتدا میں تو ان کو اجر حاصل ہو جاتا ہے، لیکن پھر کسی وقت تنگ آ کر پھٹ پڑتے ہیں اور احسان جتا کے اذیت دے کے سارا کچھ برباد کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک طرف ریاکار کی مثال ہے اور دوسری طرف ایسے بندے کی مثال ہے کہ جو ویسے کام ٹھیک کرتا ہے، ایمان بھی ہے اس کے اندر، اللہ کے لیے بھی کر رہا ہے، لیکن احسان جتانے کی عادت نہیں جاتی اس کی، یا اذیت دینے کی عادت نہیں جاتی۔ تو قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا جس کا وہ منتظر ہوگا۔ کتنا بڑا شوق ہوگا کہ انسان نیکیاں کر کر کے جمع کر رہا ہے اور خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ میں جب قیامت کے دن جاؤں گا تو میرا بڑا اچھا استقبال ہوگا، اور جب وہ وہاں جائے گا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوگا، سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے بکھر چکا ہوگا۔ ایسے شخص کا پھر کیا حال ہوگا؟ تو اگرچہ یہ صدقات کے سلسلے کی مثال ہے، لیکن آیت کا عمومی معنی بھی ہے جو ہر نیکی کرنے والے کو عام ہے، یعنی یہ مثال ان سب لوگوں کے لیے بھی عام ہے جو نیک عمل کرتے ہیں پھر ساتھ ہی کوئی فاسد عمل کر کے اپنے عمل کو باطل کر لیتے ہیں۔ تو مفسرین کہتے ہیں کیونکہ مثال کے الفاظ عام ہیں اور جو عام الفاظ ہوتے ہیں ان کا عمومی معنی لیا جاتا ہے، اس کو صرف کسی ایک خاص نیکی کے لیے مخصوص نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو لوگ نیک اعمال کرنے کے بعد ان کو ضائع کرتے ہیں ان کا حشر یہی ہوگا کہ وہ اعمال ان کے دھول بن کے ختم ہو چکے ہوں گے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں یہ مثال اس شخص کی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے، خواہ وہ صدقہ ہو یا کوئی اور عمل، پھر وہ ایسے عمل کرتا ہے جو اس عمل کو تباہ کر دیتے ہیں، یعنی پہلے عمل کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ آیت کس معاملے کے متعلق ہے؟ ایود احدکم، یہی آیت پڑھ کے سنائی۔ صحابہ نے کہا اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو حضرت عمر غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا کہو ہم جانتے ہیں یا ہم نہیں جانتے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ ہی جانتا ہے؟ اللہ تو ہر چیز جانتا ہے، لیکن میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ اب یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ جیسے کوئی آپ سے اپنا مسئلہ بیان کرے اور کہے کہ مجھے اس معاملے میں بتائیں کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، تو آپ نے اللہ ہی جانتا ہے۔ بھئی اگر آپ جانتے تو آپ بتا دیں، نہیں جانتے تو آپ کہہ دیں مجھے نہیں معلوم، آئی ڈونٹ نو۔ تو بہرحال اس وقت ابن عباس کہنے لگے امیر المومنین میرے دل میں اس کے متعلق ایک بات آئی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا بھتیجے بیان کرو اور خود کو حقیر نہ خیال کرو۔ حضرت عمر جو تھے ابن عباس کو بہت انکریج کرتے تھے اور وہ ان کو اپنی مجلس سے بڑا قریب بٹھاتے تھے، جس پر کئی بزرگوں کو اعتراض بھی تھا۔ تو بہرحال انہوں نے پھر ایک دفعہ ان کا ٹیسٹ بھی لے لیا سب کے سامنے، اس کے بعد سب مطمئن ہو گئے کہ انہوں نے جواب دیا اور باقی لوگ نہ دے سکے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں اس آیت میں عمل کی مثال بیان کی گئی ہے۔ حضرت عمر نے کہا کون سے عمل کی؟ ابن عباس کہتے ہیں بس عمل کی، یعنی کسی بھی عمل کی، اور بات تو صحیح ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں یہ ایک مالدار شخص کی مثال ہے جو اللہ عز و جل کی اطاعت میں عمل کرتا رہتا ہے، پھر اللہ اس پر شیطان کو غالب کر دیتا ہے تو وہ گناہوں میں مصروف ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اس کے نیک اعمال فنا ہو جاتے ہیں، یعنی ساری زندگی اچھے کام کرتا ہے، آخری عمر میں جا کے بھٹک جاتا ہے، غلط وصیت کر جاتا ہے یا غلط کاموں میں پڑ جاتا ہے، یا بعض اوقات آپ دیکھا ہوگا کہ بڑھاپے میں آ کے انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے اور بچوں کو بھی بے وجہ بعض اوقات ڈانٹ ڈپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، ساری زندگی ان پر احسانات کیے ہوتے ہیں، پھر وہ بیٹھ کے ان کو گنوانا شروع کر دیتا ہے، تو ساری زندگی کی محنت اور ساری زندگی کی کوشش ضائع کرنے والی بات ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان جب کمزور ہوتا ہے نا تو شیطان بھی اس پہ غالب آ جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان مال جمع کرنے میں اور دنیا کے کاموں میں اتنا مصروف ہوتا ہے کہ اس کو اللہ کی یاد کا وقت نہیں ملتا، دین سیکھنے کا وقت نہیں ملتا، اور پھر شیطان ایک وقت میں آ کے اس کا کوئی ویک پوائنٹ دیکھ کے اس کو ایسا گھیرے میں لیتا ہے کہ اس کے منہ سے ایسی باتیں نکلوا دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے ویسے وہ ایک اچھا انسان تھا لیکن اس کے اچھے عمل برباد ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو کئی اعتبار سے اس مثال کے مطابق انسان کو کانشیسلی زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے، اور تقویٰ اسی چیز کا نام ہے کہ انسان ہر سٹیپ پر، زندگی کے ہر موڑ پر گاڈ کانشیس رہے، اللہ سے ڈرتا رہے کہ کوئی غلط کام اس سے نہ ہو جائے۔ تو بہرحال اس مثال میں مشابہت کی وجہ یہ ہے کہ شدید ضرورت کے وقت نعمت چھن جانے سے انسان کے اندر شدید حسرت پیدا ہو جاتی ہے، جتنی شدید ضرورت ہوتی ہے اس وقت نعمت چلی جائے تو اس انسان کے اندر پھر بہت زیادہ شرمندگی، ندامت، ریگریٹ، حسرت پیدا ہو جاتی ہے،
اور خاص طور پر انسان کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اس دن انسان کے سامنے وہ چیزیں ظاہر ہونے لگیں گی جن کا اس کو خیال بھی نہ تھا۔ سورۃ الزمر میں ایک آیت آتی ہے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ کچھ سامنے آ جائے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں کیا کرتے تھے، جس کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یعنی ایک شخص اگر باغ لگا رہا ہے تو وہ یہ تھوڑی سوچتا ہے کہ اس پہ کوئی آسمانی بجلی آ گرے گی اور یہ ختم ہو جائے گا، وہ تو یہی سوچتا ہے کہ میں نے اتنا کام کر دیا کہ نسلیں کھائیں گی اس سے، لیکن اس کو نہیں پتا ہوتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کسی چٹیل میدان میں ایک سراب کی طرح ہیں جسے پیاسا پانی خیال کرتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا، وہ پانی نہیں ہوتا، اور اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے۔ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ، یعنی اللہ کے پاس قیامت کے دن حساب دینے پہنچ گیا اور وہ اسے اس کا پورا پورا حساب چکا دیتا ہے، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی یہ مت سمجھو کہ آخرت دور ہے، جلد ہی وہ وقت بھی آنے والا ہے جہاں دکھاوے اور ریاکاری کے ساتھ کیے ہوئے اعمال دھول بنا کے اڑا دیے جائیں گے۔ سورۃ فرقان میں آتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، اور ہم اس کی طرف آئیں گے جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا ہوگا تو اسے بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے، سب کچھ ختم ہو کے رہ جائے گا۔ تو اس لیے کوئی بھی نیکی انسان کرے اور خصوصاً جب صدقہ کرے تو اس کے آداب کا خیال رکھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حلال مال میں سے خرچ کرے، طیب چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اس مثال کے فوراً بعد آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز قبول کرتا ہے۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اس لیے عمدہ سے عمدہ چیز اللہ کے راستے میں دینی چاہیے۔ حرام مال سے دیا ہوا صدقہ نیکی کی بجائے الٹا گناہ کا سبب بنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حرام مال جمع کیا پھر اس کے ذریعے صدقہ کیا تو اس کے لیے اس میں کوئی اجر و ثواب نہیں بلکہ اس کا گناہ اس پر ہوگا، یعنی وہ صدقہ ثواب نہیں بلکہ گناہ بن جائے گا۔ پھر اسی طرح ناپاک چیز خرچ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، کہ جو تم خرچ کرتے ہو اس میں سے خبیث نہ ہو، نکمی اور ردی چیز نہ ہو، بالکل بیکار کہ جو کسی کے کام ہی نہ آئے۔ خبیث ناپاک یعنی گلی سڑی، یا پھر یہ ہے کہ کوئی حرام کی چیز، مثال کے طور پر کوئی نان مسلم آپ کو شراب کا تحفہ دے دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ چلو گرانے کی بجائے، ڈسکارڈ کرنے کی بجائے کسی اور کو تحفہ دے دیتے ہیں، تو ایسی چیزیں تحفہ بھی نہیں دینی چاہیے۔ کوئی آپ کو ایسی کیک یا چاکلیٹس لا کے دے دیتا ہے تو پھر اسی طرح یہ ہے کہ ردی اور نکمی چیزیں نہیں دینی چاہیے۔ ایک شخص نے ایک دفعہ کمزور سا اونٹ کا بچہ دیا اللہ کے راستے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تبارک فیہ ولا فی ابلہ، اے اللہ اس میں اور اس کے اونٹوں میں برکت نہ فرمانا۔ تو بہرحال اس شخص کو جب یہ بات پہنچی تو بہت پریشان ہوا، دوڑتا ہوا آیا، کہا میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ تو آپ نے اس کے لیے دعا کی۔ نفلی صدقات میں بھی خبیث چیز دینے سے بچنا چاہیے، یعنی فضول اور فالتو قسم کی چیز نہیں دینی چاہیے۔ مسجد نبوی میں بعض اوقات لوگ کھجوریں لا کے رکھتے تھے اور اس میں ایسی بھی آ جاتی تھی جو کھانے کے لائق نہیں ہوتی تھی، تو اس سے منع کیا گیا۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، تم خود نہیں اس کو لوگے اگر تمہیں کوئی دے، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ آپ اس میں اپنی آنکھیں بند کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا بلا شبہ قیامت کے دن یہ صدقہ کرنے والا ایسی ہی خراب کھجور کھائے گا، یعنی جو کسی کو کھلا رہا ہے وہی کل اس کو ملے گی، یعنی جو چیز خود کو پسند نہیں وہ دوسروں کو بھی نہ دیں۔ ایک تو اس اعتبار سے کہ چیز ٹھیک ہے لیکن آپ مثلا بیمار ہیں یا آپ کو کھانے سے منع ہے، لیکن دوسروں کے لیے بڑے فائدے کی ہے تو وہ اس میں نہیں آتا۔ جو مجھے اگنور کرے گا میں نے کیا کرنا، میں نے اس کو اگنور نہیں کرنا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ کسی اتھارٹی میں ہوتے ہیں، جیسے گھر میں ماں کی اتھارٹی، اسکول میں آپ کسی بینک میں کہیں جاب کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، آپ کسی اتھارٹی میں ہوتے ہیں۔ بعض لوگ آپ سے جیلس ہوتے ہیں، آپ کی اتھارٹی مانتے ہی نہیں، آپ کو ایکسپٹ کرتے ہی نہیں۔ اکثر لوگوں کو یہ مشکل پیش آتی ہے کام کے دوران کہ وہ آپ کو ایکسپٹ نہیں کرتے، پھر ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے، اچھا میں بھی مزہ چکھاؤں گی، تم نے مجھے کیا سمجھا ہے؟ کیا اس سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ وہ اتنا سا مسئلہ ہوتا ہے، وہ اتنا بڑا بن جاتا ہے۔ اس درجے پہ اس کو کنٹرول کرنا آسان تھا، جب اتنا بڑا ہو گیا تو کنٹرول کرنا آسان ہے۔
جب وہ بہت بڑا ہو گیا تو کنٹرول نہیں کر سکتے آپ اس. جب وہ چھوٹا تھا اس وقت تھا آپ کے پاس کہ آپ اس کا علاج کر لیتے. کوئی بھی بیماری ابتدا میں چھوٹی ہوتی, کوئی بھی زخم شروع میں کم ہوتا, جب آپ اس کا علاج شروع میں نہیں کرتے, پٹی نہیں باندھتے, اس کو جوڑتے نہیں, آخر کیا وجہ ہوتی ہے کہ بچوں کو کٹ لگ جاتا ہے بازو کا, تو وہ فوراً ٹانکے لگواتے ہیں جا کے کہ یہ زخم کھلا رہ گیا تو یہ تو بہت بڑھ جائے گا. تو اسی طرح جب ہمارے تعلقات میں ایسے زخم لگتے ہیں تو ہمیں ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے, ان کو سی لینا چاہیے. اپنی زندگی کی محرومیوں کو گنیے, کیا کیا نہیں ملا آپ کو. اچھے ماں باپ نہیں ملے, اچھا شوہر نہیں ملا, اولاد بہت بگڑی ہوئی ہے, اچھی اولاد نہیں ملی, ہمسائے اچھے نہیں ہیں, میں جہاں جاتی ہوں لوگ میرے سے اچھا سلوک ہی نہیں کرتے, مجھے ہر ایک سے شکایت. علاج کس میں, کیا کرنا ہے, حکمت رسول کیا کہتی, کیا کرنا چاہیے. مجھے اچھے والدین نہیں ملے, مجھے اچھا والدین بن جانا چاہیے. میری اولاد اچھی نہیں تو مجھے اچھے والدین بن جانا چاہیے, یا مجھے اپنے والدین کی اچھی اولاد بن جانا چاہیے. وہ عام طور پر مشہور ہے نا کہ جب کوئی بہو ہوتی ہے تو کہتی ہے میری ساس اچھی نہیں, جب ساس بن جاتی کہتی ہے بہو اچھی نہیں ملی. ایک عام مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا, بہو کو ساس نہیں اچھی ملتی, ساس کو اچھی بہو نہیں ملتی. تو اصل بات یہ نہیں ہے کہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ بہت اچھے ہوتے ہیں, لیکن اس حکمت سے خالی ہوتے ہیں کہ میں اس کو دوں جو مجھے محروم کرے. ساس بہو کے جھگڑے میں بھی یہ ہوتا ہے نا کہ بہوؤں کو اکثر یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہماری ساس اپنی بیٹیوں کو تو خوب نوازتی اور بہو کو کچھ نہیں دیتی, یا یہ کہ فلاں بہو تو بہت لاڈلی ہے, ہمارے ساتھ ہی ساری زیادتی ہوتی. کیا کرنا چاہیے, علاج کس میں ہے, حل کہاں ہے, سولوشن کیا, سولوشن سوچنا چاہیے نا. سولوشن حکمت رسول میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہے بتائیے. ساس اچھا سلوک نہیں کر رہی, مانی ہوئی بات ہے, سارا محلہ کہتا ہے اچھی نہیں ہے, سب کی گوائیاں آپ کے پاس, آپ نے کیا کرنا. وہ آپ کو کچھ نہیں دیتی, نہ عید پہ کچھ دیتی ہے, نہ ہی کسی بچے کی پیدائش پہ کوئی تحفہ کبھی دیتی ہے, اور ہر وقت کہتی ہے میرے پاس کچھ نہیں. لیکن جب بیٹی کے یہاں کچھ پیدا ہوتا ہے تو ضرور کچھ نہ کچھ بھیجتی ہے, بلکہ ہمارے حصے میں سے چھین کے بھیج دیتی. وہ نہیں دیتی, آپ دینا شروع کر دیں, آپ اپنے ہاتھ سے دینا شروع کر دیں, اس کو بھی دیں, اس کے پیاروں کو بھی دیں, اس کو بھی دیں, اس کو پیاروں کو بھی دیں. وہ تو پھر بھی نہیں خوش ہوتی. یہ بھی کر کے دیکھ لیا, جب نہیں دیتے تھے تب بھی نہیں خوش تھی, جب دیتے ہیں تب بھی خوش نہیں. اب ہمیں چین کیسے آئے, ہمیں سکون کیسے ملے. وہ تو اللہ ہی کے لیے دیا تو تبھی دے سکے, ورنہ کہاں دیتے. بالکل صبر, دعا, یہ سب چیزیں اپنے ساتھ ہیں. دیکھیے اپنے دینے کو نہیں چھوڑیے, بس وہ نہیں بھی خوش تب بھی دیتے رہیے, وہاں سے نہیں بھی ملتا تب بھی دیتے رہیے, کیونکہ جب تک وہ مجھے محروم کرتے رہیں گے میرا ارادہ ہے کہ میں انہیں دیتی ہی رہوں گی. مجھے دینا ہی دینا, چاہے وہ مجھے کچھ بھی نہ دے پھر بھی مجھے دینا, کیونکہ میرے نبی نے یہی فرمایا, میرے نبی نے یہی کیا, ان کی حکمت یہی ہے, اسی حکمت میں کامیابی ہے. کیا اللہ محسنین کا اجر ضائع کرتا ہے؟ آپ اپنے پاس لکھ کے رکھ لیجئے, وہ آپ کو ساس کے ذریعے تو نہیں دلوائے گا کیونکہ آپ کا ٹیسٹ ہے, وہاں آپ کا امتحان ہے, لیکن آپ کے لیے کسی اور جگہ اتنی بڑی اپرچونٹی کھولے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا وہاں جب آپ کو ملے گا تو آپ کو نہیں یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس احسان کو بدلہ دے رہا ہے, آپ کو یاد ہی نہیں ہوگا. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. جب بھی زندگی میں کوئی ایک دروازہ بند ہو, جب کوئی شخص آپ کی مدد سے ہاتھ کھینچ لے, جب کوئی یہ کہے بہت ہو چکا, بعض اوقات اپنے ماں باپ کہہ دیتے ہیں بہت کر لیا, اپنے لیے خود کماؤ, خود اپنا گزارا کروں, ہم نہیں جانتے تم کون ہو. بعض اوقات ان کی بھلائی کے لیے کہتے تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا سیکھے. بعض بچوں کو پیرنٹس سے بہت شکایت ہوتی ہے کہ ان کے پاس اتنا کچھ ہے لیکن ہمارے لیے کچھ نہیں. اور دنیا میں بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ لوگوں نے پوری جائیدادیں فی سبیل اللہ دے دی اور اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا. وہ بچوں کو بہت شکایتیں ہوتی ہیں. پھر ایسی صورت میں اگر انسان صرف والدین کی زیادتیوں پر یا کسی کی بھی زیادتیوں پر کڑتا رہے, جلتا رہے, روتا رہے تو بات نہیں بنے گی. نہیں, جب وہ آپ کے پاس آئے کچھ لینے کے لیے تو آپ نہیں محروم کریں گے, کیونکہ حکمت رسول یہ کہتی ہے کہ میں اس کو دوں جو مجھے نہ دے, آپ پھر بھی دیں گے. اور اب آپ محسن کے درجے پر, محسن کے مقام پر کھڑے. کہ ایک ہوتا نا مومن اور پھر ایک محسن, مختلف درجات ہیں کاموں کے, آپ محسن کے درجے پہ کھڑے, اور آپ کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کا احسان ضائع نہیں کرے گا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, وہ آپ کو ضرور دے گا. اور واقعی ایسا ہوتا ہے, ایک دروازہ بند ہوتا ہے کئی کھلتے ہیں, کئی کھلیں گے. صرف یقین رکھیے, اللہ تعالیٰ کے اس وعدے پر یقین رکھیے, اس لیے کہ وہ الفتاح ہے, وہ کھولنے والا ہے. ایسے موقع پر جب کوئی انسان آپ کی مدد سے ہاتھ کھینچ لے تو اللہ سے مانگیے اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اور ویسے بھی جو شخص ہر روز مسجد جاتا ہو تو لازمی دعا پڑھتا رہے گا اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اللہ میرے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے. بندے تو خود محتاج ہیں,
وہ کس کو کب تک کیا دے سکتے ہیں؟ اصل بادشاہ کون ہے؟ اصل مالک کون ہے؟ خزانے کس کے پاس ہیں؟ کس کے اختیار میں ہیں؟ اللہ رب العالمین کے، جو سارے جہانوں کو پال رہا ہے. کیا وہ مجھے اور آپ کو نہیں پالے گا؟ جو سب کو دے رہا ہے، کیا وہ مجھے اور آپ کو محروم ہی رکھے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی کے بعد غار حرا سے تشریف لائے تو بہت پریشان تھے. حضرت خدیجہ نے ان کو سہارا دیا اور کیا کہا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ محتاجوں کی مدد کرتے ہیں. آپ جن لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا خود ان کو کما کر کھلاتے ہیں، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتے ہیں. ان کے سارے اچھے اچھے اوصاف گنا دیے. یعنی اس کا مطلب کیا تھا؟ ابھی تو اسلام کا آغاز ہو رہا ہے، لیکن یہ بات فطرت میں تھی کہ جو کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ لازماً اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے. وقتی طور پر کچھ لوگوں کے ذریعے آزمائش ضرور بضرور آتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بعض اوقات انہی لوگوں کے ذریعے آزماتا ہے جو ایک وقت میں آپ پر بہت مہربان ہوتے ہیں. تو انسان حیران ہوتا ہے کہ فار نو ریزن وہ بالکل ہر چیز الٹ کیوں گئی. اللہ دکھانا چاہتا ہے وہ نہیں دے رہے تھے، وہ اللہ دے رہا تھا. وہ شوہر نہیں تھا، وہ والدین نہیں تھے جو تمہارے رازق ہوں، وہ اللہ تھا جو ان کے ذریعے تمہیں دلوا رہا تھا. اگر اللہ نے والدین لے لیے وہ کوئی اور دروازہ کھولے گا، اگر اللہ نے شوہر لے لیا وہ کوئی اور دروازہ کھولے گا، کیونکہ رازق اللہ ہے. تو اس لیے ہمیں اس کو بھی دینا جو ہمیں دے، اس کو بھی دینا جو ہمیں محروم کرے. بندوں سے توقعات نہیں رکھنی. کس سے توقع رکھنی ہے؟ اللہ سے توقع رکھنی ہے، اللہ کے لیے دینا ہے، اور اللہ سے امید اور یقین رکھنا ہے کہ اللہ میرے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے گا، ایک نہیں بہت سے کھولے گا. وہاں سے دے گا جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچتا بھی نہیں، اس کو خیال بھی نہیں ہوتا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اس کے ذہن میں کبھی آئیڈیا بھی نہیں آیا ہوتا، اس نے کبھی اس کے لیے اسٹرگل بھی نہیں کی ہوتی. اللہ اس کے لیے وہ سب کھول دیتا دروازے. اور ایک نے کئی، ایک تو رزق کا کھولتا ہے، اس کے ساتھ خیر و بھلائی کے کئی کھول دیتا ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا. تو پانچواں اصول کیا ہو گیا؟ اس سے پریشان ہی نہیں ہونا کہ لوگ نہیں دیتے مجھے. ٹھیک ہے، وہ رازق نہیں، ہر اس شخص کو دینا ہے جو نہیں دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ علاج ہے، کڑوی دوا ہے، اس کی ایک گولی کھانی ہے، انشاءاللہ بہت شفا ہوگی. جا کے کسی بھی ایسے شخص کو کوئی تحفہ دے جو آپ کو بہت تنگ کرتا ہے، جو آپ کو اس نے آج تک کبھی کچھ نہیں دیا. ہر شخص کی زندگی میں ایسے لوگ ضرور موجود ہوتے ہیں جو اسے کبھی کچھ نہیں دیتے، کبھی بھی نہیں دیتے کچھ، حالانکہ بعض اوقات ان پہ فرض بنتا ہے کہ وہ دیں، لیکن پھر بھی نہیں دیتے کیونکہ انہوں نے سیکھا ہی نہیں دینا. وہ ایک اسمائل تک نہیں دیتے، وہ ایک مدد کا ہاتھ نہیں پکڑاتے آپ کو آگے، وہ آپ کے چھوٹے سے کام نہیں آتے، اور آپ ان کی طرف سے مسلسل رنجیدہ رہتے ہیں، مسلسل غمگین رہتے ہیں، اپنے آپ کو کھائے چلے جاتے ہیں. کیا ملا؟ کچھ نہیں. آپ احسان کریں، کیونکہ آپ دے ہی نہیں سکتے کسی ایسے کو جو محروم کرے جب تک کہ آپ اس کو معاف نہ کرے. ہم سب خطا کار ہیں نا، ہم سب سے غلطی ہوتی، ہم سب ظلم کر جاتے ہیں، بعض اوقات بڑی بڑی زیادتیاں دوسروں پہ کر جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب ہمارا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے ہم کیا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ ہمیں معاف کر دیا جائے. کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں نہیں کرتے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے کبھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، پھر ہم سب کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں معاف کر دیا جائے. لیکن جب کوئی انسان ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو ہم علل اعلان مجلس میں بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو تو میں کبھی معاف نہیں کروں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کیا کیا تھا جب مستح نے حضرت عائشہ پر الزام لگایا تھا، ان کو وظیفہ بند کر دیا تھا، الاؤنس ختم کر دیا تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تمہیں ایسا نہیں کرنا، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ ان کو معاف کر دو. تو انہوں نے کہا کیوں نہیں اے رب، ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے. تو انہوں نے وہ وظیفہ پہلے سے دگنا کر دیا، پھر رشتے داروں کی جو مدد کرتے تھے اسے بڑھا دی. سوچئے زندگی میں آپ پر کس کس نے ظلم کیا، جس نے آپ پر کوئی زیادتی کی ہو، اور آپ اس کی زیادتی کا بوجھ اور اس غم اور دکھ کو اپنے اوپر اٹھائے پھر رہے ہیں. لیکن جب ہم کسی کو معاف نہیں کرتے نا تو وہ ہمارا ہی دل بوجھل رہتا ہے، ہم ایک وزن اٹھائے پھرتے ہیں، ایکسٹرا بوجھ. جب ہم معاف کر دیتے ہیں تو بوجھ ہٹ جاتا ہے اور ہم پرسکون ہو جاتے ہیں، ہم خالی ہو جاتے ہیں، ہم انجوائے کرتے ہیں پھر زندگی. ہم اس حال میں سوتے ہیں کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی نفرت نہیں ہوتی، سکون کا ٹھاٹھے مارتا سمندر، کیونکہ کسی کے لیے دل میں کچھ آئی نہیں، سب کو معاف کر دیا. کیوں؟ کہ اللہ مجھے معاف کر دے. ایک دفعہ بول کے تو دیکھیے کہ اللہ میں نے ہر اس شخص کو معاف کر دیا جس نے آج تک مجھ پر کوئی بھی زیادتی، تاکہ تو مجھے معاف کر. آپ ہر روز کم از کم ایک دفعہ یہ جملہ دہرانا شروع کر دیں،
آپ دیکھیں گے کہ یوں لگے گا جیسے ایک ایک رگ کھل رہی ہے آپ کی، ایک ایک بوجھ ہٹ رہا ہے. بعض اوقات ظلم کرنے والے دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں، فوت ہو چکے ہوتے ہیں، وہ آپ سے معافی نہیں مانگ سکتے. اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ ان کو معاف کر دیں. اچھا، اس کا دوہرا فائدہ ہوگا. ایک تو آپ کا بوجھ ہٹے گا، دوسرا اس معافی کا اجر آپ کو ملے گا، تیسرا یہ کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ جب معاف کر دے گا تو اپنے پاس سے اس کو کمپنسیٹ کر دے گا. دنیا میں بھی آپ کو فائدہ، آخرت میں بھی آپ کو فائدہ. اگلا اصول ہے، جب میں چپ بیٹھوں تو بیکار باتیں نہیں سوچو، غور و فکر کیا کروں. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی جو صفات بیان کی ہے، کامیاب لوگوں کی جو صفات بیان کی، عقل مند لوگوں کی جو صفات بیان کی، وہ کیا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بیٹھے لیٹے، اور زمین و آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رب تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے اس سے کہ کوئی بیکار کام کرے، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. تو ہم جب بھی خاموش ہوں غور و فکر کرتے رہیں، سوچتے رہیں، یا اپنا محاسبہ کرتے رہیں، یا اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھتے رہیں. اس طرح خاموشی کا وقت بھی عبادت بن جائے گا. یہ بھی حکمت ہی سے تعلق رکھتا. اور میرا بولنا ذکر کب؟ کہ جب اللہ کا ذکر ہو، یا کوئی اچھی بات ہو، ریمائنڈر ہو، کوئی لیسن ہو، کوئی نصیحت ہو، کوئی کام کی بات ہو. کیونکہ جو بے وقوف انسان ہوتا ہے وہ فضول باتیں، لغو باتیں کرتا ہے، بے معنی باتیں کرتا ہے، اور جو عقل مند ہوتا ہے وہ کام کی بات کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ احادیث دیکھیں تو کئی ہزار احادیث ہیں، لیکن ان کا ایک بڑا حصہ صرف عمل سے تعلق رکھتا ہے. قولی احادیث کی تعداد بمشکل 1/3 یا اس سے بھی کم. آپ ہر وقت زبانی نصیحتیں نہیں کرتے تھے، بولتے نہیں رہتے تھے، بلکہ کر کے دکھاتے تھے. جب ہم کسی کو بھی دیکھیں، کسی عقل مند کو دیکھیں اس سے بھی کچھ سیکھیں، کسی بے وقوف کو دیکھیں اس سے بھی سیکھیں، کسی کو اچھا کام کرتے ہوئے دیکھیں اس سے بھی سیکھیں، اور کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں تو اس سے بھی سیکھیں. کیا سیکھیں؟ کہ مجھے ایسا نہیں کرنا. کسی کو اچھا کرتے دیکھیں تو کہیں کہ مجھے ایسا کرنا، مجھے بھی ایسا کرنا، رشک آنا چاہیے. اور کسی کو اگر غلط کرتے دیکھیں تو عبرت ہونی چاہیے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا. اگر کوئی اچھے مقام پہ پہنچا تو رشک کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے بھی کچھ کرنے کی توفیق دے. اور اگر کوئی ذلیل و خوار ہوا ہے، نقصان کوئی اٹھایا ہے، تو اس صورت میں تب بھی عبرت ہونی چاہیے. تو ہر حال میں کوئی کامیاب ہے تب، کوئی ناکام ہے تب، کوئی انسان ہے تب، کوئی حیوان ہے تب، کوئی جنگل ہے، کوئی دریا ہے، آسمان ہے، ستارے ہیں، کوئی بھی چیز ہے، ہر چیز سے سبق. تو جو غور و فکر کرتا ہے، اب یہ 3 چیزیں آپس میں ریلیٹڈ ہیں. جو خاموشی اختیار کرتا ہے وہی غور و فکر کر سکتا ہے، جو بہت بولتا ہے وہ غور و فکر نہیں کر سکتا، اور جو غور و فکر کرتا ہے وہی سبق لیتا ہے، وہی عبرت حاصل کرتا ہے، وہی کسی کنکلوژن پہ پہنچتا ہے، نتیجے پر پہنچتا ہے. تو یہ ہے حکمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس میں یہ تینوں چیزیں ایک کے بعد ایک. اور جب یہ سارا اخلاق آ جائے تو کرنے کا کام کیا ہے پھر کہ جب کوئی اچھی چیز دیکھو تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کر، ان کو اچھی باتیں بتاؤ. یہ ہے حکمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو حکمت آپ کے دل میں القاء کی گئی تھی وہ آپ نے سب کے ساتھ شیئر کی. تو اس میں آپ دیکھیے کہ کچھ چیزیں اچھے اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حقوق سے، اور کچھ چیزیں اپنی ذات کے متعلق ہیں. خشیت اللہ، اللہ کے ساتھ بہترین تعلق، خشیت کا تعلق، لوگوں کے ساتھ جڑ کے رہنا، جو نہ دے اس کو دینا، ان کے ظلم اور قصور معاف کرنا، یہ حقوق لباس سے متعلق. اور تیسری چیز اپنی ذات سے متعلق کہ خاموشی، غور و فکر، ذکر، امر بالمعروف اور عبرت. جس انسان کی زندگی میں یہ 3 چیزیں ہو، اللہ سے بھی بہترین تعلق ہو، بندوں کے ساتھ بھی تعلق اچھا ہو، اور اپنی ذات کی بھی مسلسل اصلاح اور پیوریفیکیشن کا عمل جاری ہو، محاسبے کا عمل جاری ہو، وہ کامیاب انسان ہے. اس نے گویا حکمت پا لی. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عاقل کے لیے ضروری ہے کہ جب تک اس کی عقل مغلوب نہ ہو وہ اپنے اوقات کی کچھ اس طرح تقسیم کرے کہ اس پہ کچھ گھڑیاں ایسی گزرے کہ ساعتن یناجی فیہا ربہ، کہ جس میں وہ اپنے رب سے مناجات کرے. تو ہمیں ہر روز کرنے کے کام کیا ہے؟ کچھ وقت ایسا کہ جس میں رب سے باتیں، تنہائی کا وقت، اکیلے ہونے کا وقت. پھر کچھ گھڑی ایسی کہ جس میں اپنے نفس کا محاسبہ، اپنی ذات پہ فوکس کرنا کہ مجھے مزید کیا کرنا ہے، اپنی اصلاح اور اپنی گروتھ کے منصوبے بنانا. عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم لوگوں کی اصلاح میں اتنے منہمک ہوتے ہیں کہ اپنی اصلاح بھول جاتے ہیں. اپنی عبادت کا کوئی حال نہیں، اپنے ذکر اذکار کا کوئی حال نہیں، بس کیا ہے جی ہم خیر
اور بھلائی کا کام کر رہے ہیں، امر بالمعروف کر رہے ہیں، لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کے کام آ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ کے اپنے پاس ہی کچھ نہیں تو آپ دوسرے کو کیا دے سکیں گے؟ تو اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر، اللہ کی خشیت، یہ آپ کو ایمانی طاقت عطا کرتی ہے، آپ کے اندر ایک قوت دیتی ہے. یہ قوت اور انرجی ہوتی ہے تو آپ دوسروں کے کام آ سکتے ہیں. اور اگر یہ ختم ہو جائے، اللہ کے ساتھ آپ کا کنیکشن ختم ہو جائے اور وہاں سے آپ کو توفیق نہ ملے تو آپ کسی کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے. اور اگر کسی طرح مارے بندھے کریں گے تو کر کے ضائع کر دیں گے، وہیں بول کے، غصہ کر کے اور احسان جتا کے وہیں برباد کر دیں گے. تو اس لیے محاسبہ ضروری. پھر کچھ گھڑیاں ایسی کہ جن میں اللہ کی تخلیق پر غور و فکر، جیسے اوپر ہوا، اور کچھ گھڑیاں ایسی کہ جس میں اپنے کھانے پینے کا یعنی فزیکل نیڈز کا خیال رکھے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، جو اس پوری کائنات کے خالق، مالک، رازق، مدبر ہیں، جو ہمارے خالق ہیں، ان سے حکمت سیکھی، اس پر عمل کیا اور پھر ہم تک ٹرانسفر کی. جس کو یہ مل گئی اسے بہت بڑی بھلائی مل گئی، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا. اور جو اس سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا. ایمان کے بعد انسان کو جو سب سے افضل چیز دی جاتی ہے وہ حکمت ہے. اگر حکمت سے بڑی کوئی چیز ہوتی تو اس کو ایمان کے ساتھ بھر دیا جاتا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے، آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا نا سیرت میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بیت اللہ کے قریب نیند اور بیداری کے درمیانی حالت میں تھا. میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے بھرپور تھا. تو حکمت اور ایمان دونوں کو اکٹھا کیا گیا. میرے سینوں کو پیٹ کے آخری حصے تک چاک کیا گیا، پھر زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا، کیونکہ آپ نے دوسروں کو بانٹنی تھی نا یہ چیزیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص طریقے سے آپ کے اندر ڈال دی یہ چیز، اور پھر آپ سے باقیوں میں تقسیم ہوئی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ عملی اقدامات کریں. عملی اقدامات میں خاص طور پر جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی پیروی، آپ کی تعلیمات کا مطالعہ، اور آپ کی زندگی کو بہت اچھی طرح خوب غور و فکر کے ساتھ اسٹڈی کرنا اور اس میں سے وہ نقطے نکالنا اور اپنی عملی زندگی میں ان کو لے کر آنا. پھر یہ کہ زندگی کے ہر مرحلے پر اپنے آپ سے ایک سوال کرنا کہ اگر اس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو کیا کرتے اور انہوں نے کیا کیا، اس کو تلاش کرنا. اپنے معاملات میں، رویوں میں، فیصلوں میں دعا کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کے لیے دعا کی تھی. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا اللہم علمہ الحکمہ، اے اللہ اسے حکمت سکھا دے، اس کو حکمت عطا کر دے. پھر جن لوگوں کے اندر حکمت ہو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کی کمپنی اختیار کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بعض لوگ مسجد نشین ہوتے ہیں کہ فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، اگر وہ غائب ہو جائیں تو وہ انہیں تلاش کرتے ہیں، فرشتے ان کو ڈھونڈتے ہیں کہ وہ نظر نہیں آ رہے، کہاں ہے. اگر بیمار پڑ جائیں تو ان کی تیمارداری پہ جاتے ہیں، اگر انہیں کوئی ضرورت ہو تو مدد کرتے ہیں. مسجد میں بیٹھنے والے کو کوئی ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے، کوئی اس سے استفادہ کرتا ہے یا وہ حکمت والی بات کرتا ہے یا اسے رحمت کا انتظار ہوتا ہے. تو ایسی مجلسیں، نیکی کی ایسی جگہیں کہ جہاں جا کر آپ کی حکمت میں اضافہ ہو، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہو، جہاں حکمت والے لوگ ہوں، ان کی صحبت اختیار کرنا، یہ حکمت حاصل کرنے کے مختلف طریقے اور ذرائع ہیں. اور سب سے بڑی چیز قرآن مجید تو آپ کے پاس ہے ہی کہ جو حکمت کا سر چشمہ ہے، اس پر عمل کے عملی طریقے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ہے دراصل. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حکمت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ دے سکتے ہیں. جب تک سوال لکھے جاتے ہیں آپ سوال لکھ لیجئے، میں ایک دو اناؤنسمنٹس کر دیتی ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ابھی میں نے چونکہ ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سیکھنے کے لیے آپ کی زندگی کا مطالعہ ضروری ہے. کتابیں پڑھنے کے علاوہ آپ آڈیو میں سن بھی سکتے ہیں. یہ تجلیات نبوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تمام زندگی ہے اس سے متعلق جو واقعات ہیں، ان کے اندر کیا حکمت کی باتیں ہیں، ان سے کیا سبق ہم لے سکتے ہیں. یہ اس کی سیڈیز ہیں، خود بھی سن سکتے ہیں، اوروں کو بھی گفٹ کر سکتے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، ہم آپ کی تصویر نہیں دیکھ سکتے لیکن ہم کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں کہ آپ کیسے تھے. تو ان چیزوں کو جمع کر کے آپ کی ایک یعنی آپ کے حلیہ مبارک کی وضاحت کی گئی اس میں. پھر آپ کے دن بھر کے معمولات کیا تھے، معاملات کیا تھے، آپ سارا دن کیا کرتے تھے، مختلف کام کیسے کرتے تھے، اس میں کیا کیا حکمتیں تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور معاملات، اگر ہمیں اپنے معمولات کو بہتر کرنا ہے اور معاملات کو، تو اس کو ضرور سنیے.
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ہم پر احسانات ہیں تو ہمارے لیے لازم ہے کہ آپ پر درود بھیجیں. تو درود شریف پڑھنے کے کیا فائدے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اس کی ایک سیڑھی ہے. پھر اسی طرح مسنون دعائیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی دعائیں مانگی اور کیا مانگا. یہ بھی تو حکمت کی بات ہے نا کہ آپ سے سیکھے کہ آپ کیا مانگتے تھے، آپ کو زیادہ پسند کون سی چیزیں تھی. تو یہ اس سے متعلق. اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں کو استخارے کے بارے میں سوال ذہن میں رہتے ہیں، تو استخارہ کیسے کریں، کب کریں، کیوں کریں، اور استخارے کی دعا کیا ہے، اس کے اوپر ایک کارڈ ہے، خود بھی اور دوسروں کو بھی اس سے بتا سکتے ہیں. پھر اسی طرح نماز کے بعد جو اذکار ہیں، یعنی کہ مسنون اذکار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا، یہ اس پر مشتمل کارڈ ہے. درود و سلام کے اوپر جو سی ڈی ہے، اس کے علاوہ پیمفلیٹس ہیں اردو اور انگلش میں، جس میں درود شریف کی فضیلت بتائی گئی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمتیں ہیں وہ آپ کے احادیث کے اندر ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں احادیث اردو، عربی اور انگلش میں ہے. چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، ان کو زبانی بھی یاد کیا جا سکتا ہے. ابھی پچھلے دنوں میری ایک اسٹوڈنٹ نے پوری کتاب زبانی یاد کر لی، کیونکہ جسٹ ایک ڈیڑھ سینٹینس کچھ ہے، 2-3 سینٹینس میں. تو موسٹلی حدیثیں جو ہیں وہ ڈیلی لائف سے متعلق ہے، یہ سب آپ کے اقوال ہیں. پھر اسی طرح آپ نے جو دعائیں مانگی، حفاظت کی مختلف پریشانیوں کے موقع پر، شیطان سے بچنے کے لیے، وسوسوں کا علاج. بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بہت وسوسے آتے ہیں، ان کے لیے کیا کریں، تو اس کے لیے بھی اس میں دعائیں موجود ہیں. انگلش اور اردو دونوں ورژن ہیں ایاک نستعین کے. پھر اسی طرح رہنمائے حیات، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، چھوٹے چھوٹے ان میں آرٹیکلز ہیں. اور اتحاد ملت، یہ بھی موجود ہے. حج اور عمرے پر الحمدللہ آپ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے جائے. تو یہ ایک چھوٹا سا بکلیٹ ہے جس میں سارے احکامات جو ہیں اور دعائیں جو ہیں خاص طور پر مختلف رنگوں میں ساتھ ساتھ دے دی گئی ہیں. تو اگر آپ گلے میں ڈال لیں تو پڑھنا آپ کے لیے آسان ہوگا. اسی طرح کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو سوری کرنا مشکل ہو، کہ سوری کا کارڈ بھیج دیجیے اور خود پہلے دعا پڑھ لیجیے کہ اے اللہ، جس مومن کو میں نے برا بھلا کہا ہو، قیامت کے دن اس برا بھلا کہنے کو اس کے لیے اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے. اسی طرح یہ انگلش میں کتاب ہے، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرسی فار مین کائنڈ. تو یہ بھی آپ اپنے نان مسلم فرینڈز کو بھی دے سکتے ہیں. چھوٹی سی کتاب ہے، اور استغفار کے فائدے اور اس کے اوپر بھی یاد دہانی کے لیے اس کا بک مارکر کے طور پر بھی چھوٹے سے کارڈ کو یوز کر سکتے ہیں. ایک اور یہ کہ انڈیا میں یہ السلام فاؤنڈیشن کے تحت قرآن کلاسز ہو رہی ہیں بامبے میں بیسیکلی. تو آپ کے اگر رشتے دار وہاں رہتے ہیں تو آپ ان کو کلاسز کا بتا سکتے ہیں. اس کا پیمفلیٹ آپ کو باہر سے مل جائے گا. چلیے کچھ سوالوں کے جواب ہو جائے. ہم کسی شخص کے ساتھ لگاتار اچھا سلوک کرتے تھے، لیکن وہ لگاتار ہمارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، تو کیا پھر بھی ہم اس سے اچھا سلوک کرتے رہیں؟ حکمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتی ہے؟ ہم کرتے رہیں. وہ تو ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں؟ ہمیں اس کا صلہ کہاں ملے گا؟ ملے گا بھی یا کوئی نہیں ملے گا؟ ملے گا. اس سے ملے گا جو اس سے ہم کر رہے ہیں، اس سے نہیں ملے گا کیونکہ اس کو آتا ہی نہیں کرنا. کہاں سے ملے گا؟ اللہ سے ملے گا. اللہ تعالیٰ اوپر سے چھت پاڑ کے پھینک دے گی، یہ دیکھو صلہ، یہ لو انویلپ لے لو، تم نے وہ بہت اچھا اس کے ساتھ کیا تھا. ایسا ہوگا؟ نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے غیب سے ایسے ایسے راستے کھولنے کا آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے، کیونکہ آپ صرف اللہ کی خاطر اچھا کرتے رہے. صرف تھوڑے دن کا ٹیسٹ ہے، اور جب وہ راستے کھلنے لگیں گے ایک کے بعد ایک تو آپ حیران ہو جائیں گے اور آپ سوچیں گے کہ یہ کیا، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا. کرتے رہیے کرتے رہیے کرتے رہیے اچھا، جب تک آپ کی ہمت استطاعت. یہ انہوں نے پوچھا ہے کہ جو خاتون بیڈ ریسٹ پر تھی انہوں نے کون سی کتاب پڑھی تھی؟ البدایہ والنہایہ، ابن کثیر کی تاریخ میں کتاب ہے، یعنی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی آتی. کیا دعا مانگنے سے پہلے اور آخر میں درود شریف پڑھنا ضروری ہے؟ اگر کوئی درود شریف پڑھتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے، لیکن ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر وقت درود شریف پہلے اور آخر پڑھا جائے. درود شریف کے بہت سارے فائدے ہیں. مثلاً آپ دیکھیے، حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، اپنی دعا میں سے کتنا وقت درود کے لیے وقف کروں؟ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو. میں نے عرض کیا کیا 1/4 کافی ہے، 1/4؟ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو، لیکن اگر اس سے زیادہ کر لو تو اور اچھا. میں نے عرض کیا آدھا وقت؟ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو، اگر اس سے زیادہ کر لو تو اور اچھا. میں نے عرض کیا 2/3 یعنی 2/3؟ فرمایا جتنا تم چاہو، لیکن اگر اس سے زیادہ کر لو تو اور اچھا ہے. میں نے عرض کیا کیا میں اپنی دعا کا سارا وقت درود کے لیے وقف کر دوں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوگا.
تو آپ نے تو سوال کیا تھا کہ کیا اول و آخر ضروری ہے، تو یہاں پر کیا پتا چل رہا ہے کہ صرف اول و آخر حاضری نہیں لگانی کہ درود شریف ہو گیا بس ہماری دعا محفوظ ہو گئی، کہ درود تو قبول ہوگا ہی، تو یہ بھی آپ اس میں اگر آدھا وقت درود شریف بھی پڑھے اور آدھا وقت دعا مانگ لیں، یا پھر 1/4 درود شریف پڑھتے رہیں. مثلاً آپ نے اگر 10 منٹ دعا مانگنی تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 2 منٹ درود شریف پڑھ لیں، یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 5 منٹ پڑھ لیں اور 5 منٹ اپنی دعا مانگ لیں، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 10 منٹ صرف درود شریف پڑھ کے اٹھ جائیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ باقی آپ کے سارے معاملات کی خود ٹیک کیئر کر لے گا. ٹھیک ہے. غیر مسلم کو اللہ کا پیغام پہنچانے میں کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ کیا کریں گے ہم؟ سب سے زیادہ غیر مسلموں کو پیغام کس نے دیا تھا؟ کس نے دیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہی تو میں نے عرض کیا نا کہ کوئی بھی بات جب سامنے آئے تو فوراً دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کی تھی. آپ نے کیا کیا تھا؟ اچھے اخلاق سے معاملہ کیا، اور کیا کیا؟ اور کیا کیا؟ حسن اخلاق سے یا حسن معاملہ کیا. مثلاً ایک شخص آپ کے گھر آیا اور وہ مسلمان نہیں تھا. کون تھا؟ وہ یہودی تھا. آپ نے اس کو کھانا پیش کیا، اس نے خوب کھانا کھایا اور دیا اور کھا لیا کھا لیا کھا لیا، اس کا پیٹ خراب ہو گیا اور رات اس نے بستر خراب کر دیا اور چلا گیا، بھاگ گیا ڈر کے مارے، لیکن اپنی ایک چیز بھول گیا. آپ جب اٹھے تو آپ نے کیا کیا؟ اس کو کوسنا شروع کر دیا. ہاں، کیا کیا آپ نے؟ یہ کہانی تو سنی ہے نا، سب نے سنی ہوئی ہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے ہاتھ سے بستر دھویا. جب وہ واپس اپنی تلوار یا کوئی چیز چھوڑ گیا تھا لینے کے لیے، اس نے دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ سے اس کی گندگی دھو رہے ہیں اور ماتھے پہ بل بھی نہیں ہے اور اتنے اچھے طریقے سے اس کی چیز بھی لوٹاتے ہیں. وہ وہی مسلمان ہو گیا. کیا آپ چونکہ گھر میں تھا رات بھر تو اس کے سر پہ بیٹھ کے پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ؟ ایسا تھوڑی کیا آپ نے. اچھا سلوک، زیادتی پر صبر، تکلیف کے جواب میں حسن سلوک. اسی طرح کے بہت سے واقعات ملتے. آپ جاتے تھے بازاروں میں، مختلف جگہوں پر لوگوں سے کہتے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. خوشخبری سناتے تھے، لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم فلاح پا جاؤ گے. اچھا، ہر شخص چاہتا فلاح پا جائے. پھر ایک اور موقع پر جب آپ نے یعنی لا الہ الا اللہ کے لیے کہا، قریش کو کہا کہ میں ایک کلمہ تمہیں بتاتا ہوں، بس ایک کلمہ، اگر تم اس کو مان لو عرب اور عجم کے سردار بن جاؤ گے. آپ انداز دیکھیے، کتنی خوشخبری ہے، کتنی ہوپ ہے، کتنا بڑا پیغام ہے اس میں. تو اس کے لیے اگر آپ واقعی سچے ہیں اپنے دل میں کہ آپ نے غیر مسلموں کی خیرخواہی کرنی ہے، بھلائی کرنی ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر آپ سیرت کا مطالعہ کیے بغیر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقے سیکھے بغیر آپ دعویٰ کے میدان میں کود پڑے اور ہر ایک کے ساتھ زور زبردستی کر کے اور کام خراب کر دیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حکمت سیکھیے کہ آپ نے کس طرح دعویٰ کا کام کیا تھا. بہت واقعات ہیں اس میں. حکمت پر استقامت کس طرح کرتے ہیں؟ کرتے رہنے سے. جب میری شادی ہوئی تھی تو مجھے تحفے میں ملا یہ لکھی ہوئی اور سالوں وہ میرے سامنے رکھی رہی. سسرال جاتے ہوئے بیٹی کو اگر کوئی یہ نصیحتیں کر دے کہ تمہیں جو نہیں دے گا تم اس کو دینا، جو تم سے کٹے گا تم اس سے جڑنا، جو تمہیں محروم کرے گا، جو تم پر زیادتی کرے تم اس کو معاف کر دینا، تو اس سے بڑی کوئی اچھی بات ہو سکتی؟ یہ موسٹ نیڈیڈ چیزیں ہوتی ہیں نا اس وقت. یہ میرے سامنے رہی، سالوں یہ سامنے رہی اور میں اس کو ہر روز تقریباً میری نگاہ سے گزرتی تھی. تو ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو خوبصورت انداز میں لکھ کے لگا لیں کہیں، یا ان میں سے ایک بات جو آپ سے موسٹ ریلیونٹ ہے، صرف اتنی بات. آپ کے گھر میں کبھی کسی نے شادی کا کارڈ بھیجا؟ کبھی آیا آپ کو شادی کا کارڈ یا کوئی وش کارڈ ملا کبھی آپ کو؟ پھر اس کا کیا کرتے ہیں آپ؟ پڑھ کے پھر کیا کرتے ہیں؟ پھینک دیتے ہیں. ان کو پھینکا نہ کریں، ان کو کاٹ لیں، بلکہ سارے ایسے کارڈ گٹھے کر لیں، ان کو کاٹ لیں. اتنے خوبصورت کارڈ ہوتے ہیں، ان میں تھوڑی سی آلٹریشن کریں، صرف اتنی سی بات، جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں. پورا کارڈ لیجئے، اس کے اوپر ایک پیارے سے کاغذ پر لکھ کے یہ سٹک کر کے کہیں آپ ڈیکوریشن پیس بنا کے رکھ لیں. روز دیکھیں، یاد دہانی کرائیں، انشاءاللہ نہیں بھولے گے. اور یہ یاد رکھیے، استقامت جمنا مسلسل کرنے سے آتا ہے. مثلاً